Assalamu alaikum listeners. Novel name Safraziz. Season 2, Episode 8. زرش کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے وہ اس قید خانے سے نکل آئی تھی، اپنوں میں آ گئی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا نا کہ اس کی مشکلات ختم ہو چکی تھی۔ عربی کے الفاظ اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے کہ کوئی بھی مرد گھر سے باہر رہنے والی عورت کو نہیں اپناتا تو کیا سچ میں وجدان اسے طلاق دے دے گا؟ یہ سوچتے ہی زرش پھر سے رونے لگی۔ وہ صبح سے اس کے پاس بھی تو نہیں آیا تھا، ایک بار بھی اس سے اس کا درد جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ ابھی بھی بالکل پہلے جیسا ہی سنگ دل تھا، تو پھر وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ یہ سب سوچ کر زرش کو وجدان پر مزید غصہ آنے لگا تھا۔ ہاں وہی تو بے وقوف تھی نا، جو اپنے آپ کو یوں اس کے سامنے پیش کرتی رہی، اس کے پتھر دل سے سر پھوڑتی رہی، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ زرش نے بہت بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے اور خود سے عہد کیا کہ اسے اب وجدان کی بے رخی یا کسی بھی عمل سے فرق نہیں پڑے گا، لیکن وہ جانتی نہیں تھی کہ اس کا پتھر دل محبوب کیا سوچے بیٹھا ہے۔ اپنے خیالات میں اس قدر مہو تھی کہ اسے دروازہ کھلنے اور لاک ہونے کی آواز ہی سنائی نہیں دی۔ کس کی اجازت سے گئی تھی تم گھر سے باہر؟ وجدان کی گرجدار آواز پر زرش چونک کر اسے دیکھنے لگی اور اس کی آنکھوں میں غصہ دیکھ کر خوف کے عالم میں بیک گراؤنڈ سے جا لگی۔ جواب دو، کیوں نکلی تھی تم گھر سے باہر؟ وجدان کا لہجہ کافی سخت تھا اور اس لہجے کے زیر اثر زرش مزید ڈر گئی تھی۔ آپ نے ہی تو کہا تھا نہ جانے کو۔ زرش نے گھبراتے ہوئے اشارہ کیا تو وجدان طوفان کی تیزی سے اس کے پاس آیا اور اسے کندھوں سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ زرش لڑکھڑا کر اسی کے سہارے کھڑی ہو گئی۔ وہ دونوں اتنے قریب تھے کہ زرش اس کی سانسوں کی گرماہٹ اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ زرش حیرت سے اپنی آنکھیں بڑی کیے وجدان کو دیکھنے لگی۔ پاگل لڑکی، کمرے سے نکلنے کو کہا تھا میں نے، گھر سے نہیں۔ سراپا امتحان بنی ہوئی تھی تم میرے لیے، دل کی دنیا ہلا گئی تھی تم۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ کیسے تمہیں دور کرتا، اسی لیے کہا وہ سب۔ وجدان نے اسے مزید اپنے قریب کیا تو زرش کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ایک نیا سا احساس اس کے دل میں اجاگر ہوا۔ خوف کی جگہ اب گھبراہٹ نے لے لی تھی۔ اب بتا رہا ہوں، اگر پھر کبھی ایسا کیا نا تو ٹانگیں کاٹ دوں گا تمہاری، تاکہ چھوڑ کر جانا تو دور کی بات ہے، ہل بھی نہ پاؤ اپنی جگہ سے۔ زرش آنکھیں بڑے کیے اس سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس سے بہت کچھ سنانا چاہتی تھی، اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ کس حق سے وہ یہ باتیں کر رہا ہے۔ یہ رشتہ تو ایک مذاق تھا نا اس کے لیے، لیکن وجدان نے اسے یہ سب پوچھنے کا موقع ہی کہاں دیا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ تو وجدان کی گرفت میں تھے، جنہیں وہ چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ وجدان کی نظر اس کے ماتھے پر موجود کافی گہرے زخم پر پڑی، جو ضرور بہت زور سے کسی چیز کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے آیا تھا اور اب کافی حد تک بھر چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ وجدان کے اندر ابلتے غصے کے لاوے کو مزید بھڑکا گیا تھا۔ وعدہ کرتا ہوں نور، اسے میں جہنم سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا اور پھر تمہاری ہر تکلیف کا مداوع کرنا ہوگا اسے، اپنی آخری سانس تک۔ اس کی زندگی ہی جہنم سے بھی بدتر بنا دوں گا میں۔ زرش وجدان کے غصے کا اندازہ اس کی آواز سے لگا سکتی تھی، لیکن پریشان تو وہ اس بات پر تھی کہ جیسا عربی نے کہا تھا ویسا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ وجدان اسے ڈانٹ کر گھٹیا نہیں کہہ رہا تھا، تو کیا عربی نے جھوٹ کہا تھا؟ اچانک ہی وجدان نے اپنے دہکتے لب زرش کے ماتھے پر موجود چوٹ پر رکھے تو زرش اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر آئی اور گھبرا کر وجدان کو دیکھنے لگی، جب اسے ماتھے سے اپنے ہونٹ ہٹا کر اس کے گال پر موجود عربی کے دیے تھپڑ کے نشان پر رکھ چکا تھا۔ اس کے بعد جب وجدان نے وہاں سے بھی اپنے لب ہٹا کر اس کے ہونٹ کے پاس بنے زخم پر رکھ دیے تو زرش نے کانپتے ہوئے اپنی آنکھیں موند لی اور اپنے ہاتھوں کو وجدان کے سینے پر رکھ کر اسے خود سے دور کرنے لگی، جبکہ وجدان تو بے خود سا ہو کر اس کے ہر زخم پر اپنے پیار کا مرہم لگا رہا تھا، جیسے اس کی ہر تکلیف کو اپنے ہونٹوں سے چن رہا ہو۔ زرش کو تو لگ رہا تھا کہ اس کی سانسیں ہی تھم جائیں گی۔ وہ کہاں وجدان کی اس قدر غربت کی عادی تھی۔ جب اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیسے وجدان کو خود سے دور کرے تو گھبرا کر اپنے لب کاٹنے لگی، جبکہ اس کی اس حرکت پر وجدان کی نظر اس کے سرخ لبوں پر ٹھہر سی گئی۔
تم نے اس سینے میں موجود پتھر کو دھڑکنا سکھایا ہے نور. آئندہ مجھ سے نور مت جانا ورنہ یہ دھڑکتا دل رک جائے گا. وجدان نے بھوجل سے لہجے میں کہا. زرش آنکھیں بند کیے اس کی سانسوں کی گرمائش اپنے ہونٹوں کے بہت قریب محسوس کر رہی تھی اور اسی وجہ سے اس کی سانس اب مکمل طور پر سینے میں اٹک گئی تھی. وہ اس کی بولتی آنکھوں اور معنی خیز باتوں کو سمجھ نہیں پا رہی تھی. ابھی تو پیار سے سمجھایا ہے جانے وجدان، اگلی بار تم نے دوری کا سوچا بھی نا تو اس کی سزا کے لیے تیار رہنا. وجدان نے اس کی بند آنکھوں اور دہکتے گالوں کو دیکھ کر مسکرا کر کہا اور اسے چھوڑ کر دور ہو گیا. جو وہ جاننا چاہتا تھا اس کی قربت میں جان چکا تھا. یہ خدا کا کرنا ہی تھا کہ وہ جس طرح سے وجدان کے پاس سے گئی تھی اسی طرح سے واپس بھی آئی تھی. اس دیو کی قید میں بھی خدا نے اس کی اور اس کی معصومیت کی حفاظت کی تھی، کیونکہ ایسا نہ ہوتا تو ابھی اس کے چہرے پر شرم و حیا کی سرخی کے بجائے خوف و ہراس کی سفیدی ہوتی. وجدان کا دل کر رہا تھا کہ وہ ابھی اسی وقت خدا کے سامنے سجدہ شکر میں گر جائے. وجدان کے دور ہوتے ہی زرش نے اپنی آنکھیں کھولی اور اپنے پہلے سے گلابی چہرے کو خفگی سے سجا کر اسے دیکھا. آپ آئندہ بالکل بھی میرے قریب مت آئیے گا. آپ مجھے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے. آپ کس محبت کی بات کر رہے ہیں؟ یہ سب تو صرف سمجھوتا اور مذاق تھا نا. تو پھر اب میری تکلیف اور دوری سے کیا فرق پڑتا ہے آپ کو؟ زرش نے روتے ہوئے اسے اشارہ کیا تو وجدان سینے پر ہاتھ باندھ کر اسے دیکھنے لگا. اس کی باتیں مکمل طور پر نہیں سمجھ سکا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں موجود شکوے دیکھ کر سب سمجھ گیا تھا. اور اس محبت کا کیا جانا جس کے سوال تم مجھ سے کیا کرتی تھی؟ وجدان کے لہجے میں بلا کا اطمینان تھا. ختم ہو گئی وہ محبت. آپ کے لفظوں نے بہت زیادہ بے دردی سے مار ڈالا تھا میری محبت کو. زرش نے شکوہ کناں بھیگی آنکھوں سے وجدان کو دیکھا جب بہت بے چینی سے اس کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ رہا تھا. زرش کی بات اس کے دل کو بہت تکلیف دے گئی تھی، لیکن وجدان نے ظاہر نہیں ہونے دیا. اتنا تو وہ جانتا تھا کہ وہ زرش کے اسی سلوک کے قابل ہے. مرہم بھی میں ہی بنوں گا نور خان. تمہارے دل کے ہر زخم کو اپنی بے پناہ محبت سے بھروں گا. اتنا عشق کروں گا تم سے کہ میری محبت سے پناہ مانگو گی تم. وعدہ ہے یہ اس دل کا، نور جسے تم دھڑکنا سکھایا ہے. وجدان نے اچانک سے زرش کے قریب آ کر اس کے گال کے ساتھ اپنا گال لگایا تو زرش کانپتے جسم کے ساتھ جلدی سے اس سے دور ہوئی. گھبراہٹ کے مارے اس کی پلکیں اور لب پھڑپھڑا رہے تھے اور اس حالت میں وہ وجدان کے دل میں ہلچل پیدا کر رہی تھی. ناراض ہوں میں آپ سے، بہت زیادہ ناراض. دور ہو جائیں آپ مجھ سے. اس سے دور ہوتے ہی زرش نے اشارہ کیا تو اس دور ہونے والی بات پر وجدان کو بالکل بھی پسند نہیں آئی. اس لیے اس نے زرش کو دیوار کے ساتھ لگا کر اپنی قید میں لے لیا. زرش ابھی بھی آنکھیں بڑی کیے اس کے بدلے ہوئے تیور دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں موجود جنون سے زیادہ گھبرا بھی رہی تھی. ناراض ہو، کوئی بات نہیں، تمہیں 1000 مرتبہ مناؤں گا، لیکن یہ دور جانے والی بات آئندہ غلطی سے بھی مت کرنا. اتنا کہہ کر وجدان نے اپنے دہکتے لب اس کے ماتھے پر رکھے تو زرش کانپ کر رہ گئی. لیکن اگلے ہی لمحے وجدان اس سے دور ہو کر ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھنے لگا. زرش کی پلکیں بھیگی تھی. اگر مجھ سے محبت نہیں کرتے تو کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ زرش نے روتے ہوئے سوال کیا. وہ بھلا کیسے وجدان کی نفرت بھرے وہ سب الفاظ بھلا دیتی؟ تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا؟ وجدان کی حیرت سے پوچھنے پر زرش نے فوراً ہاں میں سر ہلایا. وجدان نے گہرا سانس لے کر خود پر قابو کیا تھا. خود کو تھوڑا مضبوط تو کر لو جانے وجدان، پھر تمہیں اپنی محبت کا اندازہ اور دیدار سب کروا دیں گے، لیکن ابھی تم اس کے لیے بہت نازک ہو. وجدان کے لہجے میں موجود بے خودی اور تڑپ محسوس کر کے زرش نے گھبراہٹ کے مارے اپنا ہاتھ بہت زوروں سے دھڑکتے دل پر رکھا. آرام کرو، پھر ہمیں کل ہی صبح یہاں سے جانا ہے. اس کی بند نگاہوں کو دیکھتے ہوئے وجدان نے اتنا ہی کہا اور وہاں سے چلا گیا. زرش نے آنکھیں کھول کر خالی کمرہ دیکھا تو سکا سانس لیا. آدھی رات کے وقت ہلکی پھلکی برف باری میں کالے کپڑوں میں ملبوس وہ وجود زیارت کے اس مخصوص گھر کی طرف جا رہا تھا. خبر تو پکی تھی، عربی کا ٹھکانہ یہی تھا. اس نے اس محل نما گھر کے قریب پہنچتے ہی
اپنا چہرہ بھی کالے رومال سے ڈھانپ لیا اور کافی مشکل سے اس اونچی دیوار کو پھلانگ کر اس گھر کی حدود میں داخل ہوا۔ گھر اس وقت اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، جیسے وہاں پر کوئی بھی موجود نہ ہو۔ شاید اس کا انکشاف صحیح تھا، وہ لوگ یہاں سے جا چکے تھے، اور اگر ایسا تھا تو اس کا یہاں آنا بے مقصد تھا۔ یہی مل جانا عربی، تمہاری موت آسان ہو جائے گی، اس نے اپنی پینٹ کی جیب سے بندوق نکال کر کہا، اور سب آنکھوں میں وحشت لیے وہ وجود آگے بڑھنے لگا۔ ایک کھڑکی کو کافی مہارت سے کھول کر وہ وجود اندر داخل ہوا اور ارد گرد دیکھ کر اپنے مقصد کی چیزیں ڈھونڈنے لگا۔ مگر افسوس کی بات تو یہ تھی کہ پورا کا پورا گھر خالی تھا، وہاں اسے کچھ بھی ایسا نہیں ملا جو اس کے کام آ سکے۔ اے کون ہے تو؟ وہیں رک جا۔ ایک آدمی کی آواز پر کالے کپڑوں میں ملبوس شخص اپنی جگہ پر ساکت ہوا۔ کون ہے تو اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس شخص نے کافی غصے سے پوچھا تو ایک پل کو تو وہاں خاموشی رہی، پھر فضا میں سرسراتی سی آواز، سکندر۔ کالے کپڑوں میں ملبوس اس وجود نے پلٹ کر اس آدمی کو دیکھا۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ، سکندر تو… ابھی اس کے الفاظ مکمل طور پر ادا بھی نہیں ہوئے تھے جب اچانک ہی سکندر نے اپنی بندوق اٹھا کر انتہائی تیزی اور درست نشانے کے ساتھ پہلے ایک گولی اس کے بندوق تھامے ہاتھ اور پھر دوسری گولی اس کی ٹانگ میں مار دی۔ اتنا تو سکندر بھی سمجھ ہی چکا تھا کہ یہ بے بس آدمی اس گھر میں بالکل اکیلا تھا۔ عربی کہاں ہے؟ سکندر نے انتہائی غصے کے عالم میں فرش پر پڑے اس آدمی کو گریبان سے پکڑ کر پوچھا۔ نہیں جانتا۔ سکندر نے اسے مزید بولنے کا موقع دیے بغیر ہی گولی دوسری ٹانگ میں بھی مار دی۔ اس سے وہ شخص کرا اٹھا۔ عربی کہاں ہے؟ اس مرتبہ سکندر کے لہجے میں بے پناہ غصہ تھا، مگر افسوس کی بات تو یہ تھی کہ اتنی سی تکلیف سے ہی وہ شخص بے سود ہو چکا تھا۔ سکندر نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر معائنہ کیا، وہ شخص مر چکا تھا، ناکارہ۔ سکندر نے غصے سے اسے زمین پر پھینکا اور باہر کی طرف چل دیا۔ دیوار کو پھر سے کافی مشکل سے پھلانگ کر وہ باہر آیا اور وہاں سے جانے لگا۔ سکندر الفاظ درانی۔ ایک جانی پہچانی آواز سکندر کی سماعتوں سے ٹکرائی تو سکندر کے چلتے قدم رکے۔ اس کا دل ایک پل کو دہلا تھا۔ کب تک چھپو گے؟ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں سچ کبھی جان نہیں پاؤں گا؟ سکندر اب کی بار مڑا۔ سبز آنکھیں بالکل ہی اپنی جیسی سبز آنکھوں سے ٹکرائی تھی، لیکن اچانک ہی سکندر نے اپنی بندوق اٹھائی اور سامنے موجود شخص کے سر کا نشانہ بنا کر گولی چلا دی، جو بالکل اس کے کان کے پاس سے گزر کے پیچھے موجود دیوار کو لگی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ شخص اسے سنبھلتا، سکندر نے وہاں سے دوڑ لگا دی اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ سکندر کا نشانہ کبھی بھی نہیں چکا تھا، مگر اس آدمی کو مارنا اس کا مقصد نہیں تھا، کیونکہ سکندر اچھے لوگوں کا دشمن نہیں۔ صبح زرش کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں بالکل اکیلی تھی۔ وجدان کی باتوں کو یاد کر کے وہ بہت زیادہ کنفیوز ہو گئی تھی، لیکن اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی باتوں میں نہیں آئے گی، پھر سے اپنی محبت اور جذبات کا مذاق نہیں بننے دے گی۔ زرش یہ تو نہیں جانتی تھی کہ اب وجدان یہ سب کیوں کر رہا ہے، لیکن اتنا ضرور جانتی تھی کہ اب وہ اتنی آسانی سے معاف نہیں کرے گی۔ تم اٹھ گئی؟ اچھا ہے، چلو اب ہمیں جلدی نکلنا ہے۔ ایشن نے اس کے سامنے آ کر اسے جیکٹ، گرم شوز، دستانے اور ایک عبایا پہننے کو دیا۔ فجر کا وقت ہو رہا تھا اور وجدان کو لگ رہا تھا کہ یہ وقت یہاں سے جانے کے لیے بہترین رہے گا۔ زرش نے اس بات میں سر ہلایا اور جلدی سے وہ سب پکڑ کر پہننے لگی۔ وہ بہت زیادہ ڈر بھی رہی تھی کیونکہ نہیں جانتی تھی کہ وہ لوگ یہاں سے کیسے نکلیں گے۔ چلو آؤ جلدی سے، دیر ہو رہی ہے، سعد نے دروازے میں آ کر کہا تو ایشل نے زرش کا ہاتھ تھاما اور اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ زرش نے سعد کو دیکھا جو اپنے ہمیشہ والے حلیے میں ہی تھا، لیکن وجدان کالی شلوار قمیض پر بلوچی ٹوپی پہنے اور اسکن کلر کی مردانہ چادر اوڑھے بہت زیادہ مختلف اور انتہائی خوبرو لگ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے تو زرش بھی اس کی چاہت میں اس قدر کھو گئی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ایشل وہاں سے چلی گئی تھی اور اس کی جگہ وجدان اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا تھا۔ سب تمہارا ہی ہوں نور خان، ساری زندگی دیکھتی رہنا، ابھی ذرا دیر ہو رہی ہے۔ وجدان نے مسکراتے ہوئے سرگوشی کی تو زرش اپنی حرکت کو پرکھتے ہوئے دہکتے اسکاروں کے ساتھ اسے دور ہوئی اور پھر اس کی مسکراہٹ
مسکراہٹ کو دیکھ کر اپنا منہ پھلا کر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ایشل کے پاس چلی گئی۔ میری معصوم محبت، وجدان نے انتہائی محبت سے کہا اور پھر ان کے پیچھے چل دیا۔ برف باری کی وجہ سے کافی دیر کے بعد انہیں ایک بس ملی، وہ لوگ اس میں سوار ہو گئے۔ زرش وجدان کے عقب میں بیٹھی تھی، سعد اور ایشل ان دونوں سے کافی فاصلے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سارا راستہ زرش ان سب کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگتی رہی تھی۔ وہ اب اس مصیبت سے نکلنا چاہتی تھی۔ اچانک گاڑی رکی تو زرش خوف سے کانپتے ہوئے وجدان کے قریب ہوئی اور اپنا کپ کپاتا ہاتھ وجدان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ڈرو نہیں، انہیں شک ہو جائے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وجدان نے اس کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے کر اس کا خوف کم کرنا چاہا، لیکن زرش اسے کیسے بتاتی کہ وہ اسی کے لیے تو خوف زدہ ہے؟ اگر اس کی وجہ سے اس کی مسیحا کو کچھ ہو گیا تو زرش بھی مر جائے گی۔ لیکن کچھ دیر بعد کچھ لوگ بندوقیں ہاتھوں میں تھام کر بس میں چڑھے اور پوری بس کا جائزہ لینے لگے۔ زرش آنکھیں بند کیا آیات کا ورد کر رہی تھی۔ اے تم باہر آؤ، اس آدمی نے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا، لیکن زرش یہ الفاظ سن کر بری طرح سے کانپنے لگی تھی اور اس کی یہ حرکت اس آدمی کی آنکھوں سے چھپی نہیں رہی تھی۔ تم دونوں بھی باہر آؤ، اس نے وجدان اور زرش کی طرف اشارہ کیا۔ وجدان نے ایک گہرا سانس لیا اور زرش کا ہاتھ تھام کر اٹھنے لگا۔ ایشل یہ منظر دیکھ کر منٹھیا بیچے وہاں سے اٹھنے لگی تو سعد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں، سعد کے منع کرنے پر ایشل نے اسے گور کر دیکھا، لیکن خاموش رہو۔ سعد کی گرفت اس کے ہاتھ پر مضبوط ہو گئی۔ بزدل، ایشل نے اسے ایک نئے لقب سے نوازا۔ تبھی وجدان زرش کا ہاتھ تھام کر بس سے باہر نکل گیا۔ کون ہے یہ؟ بس میں سے باہر آتے ہی ایک آدمی نے سختی سے پوچھا تو زرش ڈر کر وجدان کے پیچھے چھپی۔ بیوی ہے ہمارا، وجدان نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ نقاب ہٹاؤ اس کا۔ وجدان کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس سے پہلے ہم تیری آنکھیں نکال دے گا۔ وجدان کا لہجہ مکمل طور پر بلوچی تھا۔ اس آدمی نے ایک بندوق وجدان کی کن پٹی پر رکھی۔ جو کہا ہے نا کر، ورنہ یہ کام میں تجھے مار کے بھی کر سکتا ہوں۔ لیکن پھر بھی وجدان کی آنکھوں میں ذرہ برابر بھی خوف نہیں تھا۔ زرش وجدان سے اس طرح سے چپک رہی تھی جیسے اس کے اندر ہی چھپ جائے گی۔ وجدان نے بھی اس کا ہاتھ سختی سے پکڑا اور پھر اپنے سامنے موجود شخص کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، لیکن چہرہ صرف تو دیکھے گا، باقی سب نہیں۔ وجدان نے نظروں سے ہی باقی 4 بندوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس آدمی نے کچھ سوچ کر ہاں میں سر ہلایا اور باقی لوگوں کو پلٹنے کا کہا۔ ان کے پلٹتے ہی وہ زرش کے قریب آیا اور جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ زرش کے نقاب کی طرف بڑھایا، وجدان نے اس کی گردن کی گرد ہاتھ ڈال کر اس کی گردن کو ایک جھٹکے سے توڑ کر اسے چھوڑا اور زرش کا ہاتھ تھام کر سڑک کے ساتھ موجود جنگل میں بھاگ گیا۔ وہ لوگ اپنے ساتھی کے زمین بوس ہونے کی آواز پر پلٹے اور جلدی جلدی سے وجدان اور زرش کے پیچھے بھاگنے لگے، جبکہ بس تو ان لوگوں کے جاتے ہی وہاں سے چلی گئی تھی۔ زرش وجدان کی رفتار سے بھاگنے کی مکمل کوشش کر رہی تھی، لیکن اس برف میں ایسا کرنا ناممکن تھا۔ اس کا پاؤں برف میں دھستا جاتا تو اسے واپس کھینچنا بہت مشکل ہو چکا تھا، لیکن وہ ان لوگوں کے پیچھے آنے کی آواز بھی سن سکتی تھی۔ بہت اچانک وجدان نے ایک درخت کے پیچھے زرش کو چھپایا اور خود بھی اس کے ساتھ اس درخت کی اوٹ میں ہو لیا۔ یہ کہاں غائب ہو گئے؟ ان لوگوں نے قدموں کے نشان دیکھنا چاہے تھے جو کہ تیزی سے گرنے والی برف نے چھپا دیے تھے۔ یہی ہوں گے، یہاں سے دور نہیں جا سکیں گے۔ انہیں ڈھونڈو اور باقیوں کو بھی خبر کرو کہ لڑکی یہیں پر ہے۔ سردار نے جیسا کہا تھا ویسا ہی ہوگا، وہ یہاں سے نہیں نکل پائیں گے۔ اس آدمی نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر وہ لوگ چاروں طرف پھیل گئے۔ وجدان نے ان پر سے نظر ہٹا کر زرش کو دیکھا، جس پر سے اس کا نقاب ہٹ کر کہیں گر چکا تھا اور اب وہ اپنے کھلے بالوں کے ساتھ وجدان کے سینے میں منہ چھپائے کھڑی تھی۔ وہ لوگ چلے گئے ہیں، وجدان نے آہستہ سے کہا تو زرش نے آنسو سے بھری کانچ سی آنکھیں ہٹا کر اسے دیکھا۔ شاید وہ اس دنیا میں واحد ایسی آنکھیں تھی جن کی خوبصورتی میں آنسو بے پناہ اضافہ کر دیتے تھے، لیکن پھر بھی وجدان کو وہ آنسو بالکل بھی پسند نہیں تھے۔ وجدان کو چھوٹی چھوٹی بات پر رونے والی لڑکیوں سے سخت چڑ تھی، لیکن زرش کی آنکھ سے نکلا ایک ایک آنسو اس کے لیے باعث اذیت ہوتا تھا۔
کچھ نہیں ہوگا تمہیں، صحیح سلامت واپس پہنچو گی اپنے گھر، یہ وعدہ ہے میرا۔ وجدان نے بہت نرمی سے اس کے بہتے آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں پر چن لیے۔ چلو۔ وجدان نے اس کا ہاتھ تھاما اور گھنے جنگل کی طرف چل دیا۔ اتنا تو وہ سمجھ چکا تھا کہ سیدھے راستے سے ان کا یہاں سے نکلنا ناممکن تھا، اس لیے اسے یہ کام مشکل طریقے سے کرنا ہوگا۔ سعد اور ایشر کوئٹہ پہنچ چکے تھے اور اب کوئٹہ پہنچتے ہی سعد شایان کو فون کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کر چکا تھا۔ فکر مت کر سعد، میں فلائٹ سے کل ہی وہاں پہنچ جاؤں گا، اور تو وجدان کی ٹینشن مت لے۔ اپنے ایک مشن میں گلیشیئر میں رکنا پڑا تھا اسے، اور 1 مہینے کے بعد بھی زندہ واپس آ گیا تھا وہ۔ کیسی بھی سچویشن سے گزر سکتا ہے وہ۔ سعد نے گہرا سانس لیا۔ یار بات وجدان کی نہیں ہے، زرش کی ہے، اس سب کی عادی نہیں ہے وہ۔ سعد نے پریشانی سے کہا تو ایک پل کو دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ تو صحیح کہہ رہا ہے، چل میں کل ہی آ رہا ہوں وہاں۔ شایان نے اتنا کہہ کر فون بند کر دیا۔ سعد نے ایک نظر ریسٹورنٹ کی ٹیبل پر بیٹھی ایشل کو دیکھا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ سعد نے اس کے سامنے موجود کھانے کی طرف اشارہ کیا جو ابھی تک بالکل ویسے ہی پڑا تھا۔ آپ نے بہت غلط کیا ایجنٹ جی، صرف 4 یا 5 آدمی تھے وہ، آپ دونوں مل کر آرام سے ڈھیر کر سکتے تھے انہیں۔ ایشل نے انتہائی غصے سے کہا۔ ایشل، وہ صرف شروعات تھی، تم نے خود نہیں دیکھا تھا آگے کتنی جگہ مزید لوگ اور پولیس والے ناکہ بندی کر کے کھڑے تھے، ہر جگہ سے یوں نہیں گزر سکتے تھے ہم۔ سعد نے بے بسی سے کہا۔ تو پھر ہمیں بھی اس وقت یہاں نہیں، ہم دونوں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ ایشل نے اسے چشمے کے پیچھے سے گھورا تو سعد نے گہرا سانس لیا۔ ہمیں ان کی مدد کرنی ہے ایشل، اور وہ ہم یہاں رہ کر بہتر طریقے سے کر سکتے تھے۔ تم وجدان کو اتنا ہلکا مت لو، وہ ہینڈل کر لے گا سب۔ سعد نے اس کا غصہ کم کرنے کے لیے کافی نرمی سے کہا تو ایشل نے بھی گہرا سانس لیا اور پھر خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ I'm sorry، مجھے آپ سے اتنی بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایشل نے کہا۔ سعد نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کوئی بات نہیں، مجھے پتا ہے کہ تم زرش کو لے کر پریشان ہو۔ سعد نے کافی نرمی سے کہا۔ میں بس نہیں چاہتی کہ کسی کو بھی کچھ ہو۔ بہت دیر کے بعد کسی سے پھر سے مانوس ہو گئی اور نہیں چاہتی کہ انہیں بھی کھو دوں۔ ایشل کی آواز میں نمی محسوس کر کے سعد نے پریشانی سے ایشل کو دیکھا جو دوسری طرف چہرہ کیے اپنے آنسو چھپانے کی مکمل کوشش کر رہی تھی۔ سعد نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ کچھ نہیں ہوگا ایشل، تم فکر مت کرو، بس 2 دن کا وقت دو انہیں، بالکل صحیح سلامت یہاں لے کر آؤں گا، وعدہ رہا۔ ایشل کافی دیر سعد کی بھوری آنکھوں کو دیکھتی رہی اور پھر سعد کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، میری تو خیر ہے، لیکن آپ کی تہذیب ڈسٹرب ہو جائے گی۔ سعد نے اسے پھر سے مذاق کرتے دیکھا تو ہنستے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر سے ہٹایا اور خود بھی کھانا کھانے لگا۔ زرش کب سے وجدان کے ساتھ چلتی جا رہی تھی اور اب وہ بری طرح سے تھک چکی تھی، لیکن پھر بھی وجدان ایک بار بھی مرے بغیر یا اس کی بات سنے بغیر چلتا گیا۔ اس سب پر اس قدر ٹھنڈی سردی میں زرش کا جسم سن ہو رہا تھا۔ جب زرش کو لگا کہ اس کے پاؤں اور ٹانگیں اب مزید اس کا ساتھ نہیں دیں گے تو اپنا ہمیشہ والا رونے کا شغل منانے لگی۔ اس کے رونے کی آواز پر وجدان کے قدم رکے۔ کیا ہوا؟ اب کیوں رو رہی ہو؟ وجدان نے رک کر کافی نرمی سے پوچھا تو زرش نے انکار میں سر ہلا دیا۔ تو چلو پھر۔ وجدان کے کہنے پر زرش چل تو پڑی لیکن وہ پھر سے رونے لگی، مگر اس بار وجدان اس کے رونے کی وجہ سمجھ گیا تھا۔ زیادہ تھک گئی ہو تو اٹھا کر لے جاؤں، وجدان نے مسکرا کر کہا تو زرش نے اپنے آنسو روک کر پہلے آنکھیں بڑی کر کے وجدان کو حیرت سے دیکھا اور پھر ناراضگی سے اپنا منہ پھلا لیا۔ ایسا کر کے وہ بہت زیادہ کیوٹ لگنے لگی۔ وجدان نے اس پر سے اپنی نظریں ہٹا لی۔ چلو، وجدان نے اسے پھر سے کھینچنے کی کوشش کی لیکن اس مرتبہ زرش نے بھرپور مزاحمت کی اور اپنا ہاتھ چھڑوا کر اشارہ کرنے لگی۔ میں تھک گئی ہوں۔ وجدان نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر ایک جگہ دیکھ کر وہاں اسے لے گیا۔ وجدان نے ارد گرد دیکھا، وہ لوگ اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ مشکل کی بات تو یہ تھی کہ انہیں ایک رات وادی کے اس جنگل میں گزارنی تھی جو اس ٹھٹی سردی میں لگ بھگ ناممکن ہی تھا، لیکن ایسی جگہوں پر پہاڑوں کے دامن میں ایسی بہت سی جگہیں مل جاتی ہیں جہاں پر برف نہیں پہنچ پاتی
اور وجدان کو ایسی ہی جگہ کی تلاش تھی۔ تمہیں بھوک لگی ہے؟ وجدان کے سوال پر زریش کی آنکھیں پھر سے نم ہو چکی تھی۔ وجدان نے ایک گہرا سانس لیا۔ تو پھر اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ وجدان نے اپنے بیگ میں سے ایک بند نکال کر زریش کے ہاتھ میں پکڑایا اور خود ارد گرد جگہ تلاش کرنے لگا۔ تبھی اس کی نظر ایک بڑے سے پہاڑ پر پڑی جس کے نیچے ایک چھوٹا سا غار موجود تھا اور وہاں برف بھی موجود نہیں تھی۔ چلو نور، ہمیں وہاں چلنا ہے۔ وجدان نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا تو زریش نے انکار میں سر ہلایا۔ وہ ابھی ایک بھی قدم نہیں چلنا چاہتی تھی۔ چل کر جاؤ گی یا اٹھا کر لے کر جاؤ؟ وجدان کے سوال پر زریش نے اپنی آنکھیں بڑی کی اور فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ وجدان کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ چلو پھر۔ وجدان اس سے وہاں پر لے آیا اور اپنے بیگ سے ایک چادر نکال کر اس کا لحاف بنا لیا۔ آج رات انہیں اسی سے گزارا کرنا تھا۔ وجدان کو اپنی فکر تو نہیں تھی، لیکن زریش کے لیے یہ سب سروائیو کرنا ناممکن تھا۔ اس سب پر وجدان آگ بھی نہیں جلا سکتا تھا کیونکہ اس وجہ سے وہ بہت سے لوگوں کی نظر میں آ سکتے تھے۔ زریش سہم کر اس پہاڑ کی اوٹ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وجدان اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تو زریش نے اسے دیکھا۔ ہم یہاں سے کب باہر نکلیں گے؟ زریش نے پوچھا تو وجدان نے گہرا سانس لیا۔ ابھی تو میں خود بھی نہیں جانتا اس بارے میں کچھ بھی۔ نور، میں جانتا ہوں کہ یہ سفر تمہارے لیے مشکل ہے، لیکن یہی ایک راستہ ہے اب ہمارے پاس۔ وجدان نے اسے درست بات بتانا صحیح سمجھا۔ کیا آپ سے کچھ پوچھ لوں؟ وجدان کا دھیان زریش سے زیادہ ارد گرد پر تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کچھ بھی الٹا ہو ان کے ساتھ۔ آپ یہاں کیوں آئے؟ زریش کے سوال پر وجدان کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیونکہ مجھے منفی درجہ حرارت میں اس طرح باہر سونے کو بہت شوق ہے۔ بچپن کا سپنا تھا نا یہ میرا۔ وجدان نے مذاق کیا، لیکن وہ مذاق بھی اس معصوم کے دل پر لگا تھا۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ آپ میری وجہ سے اس مصیبت میں پھنس گئے۔ کافی دیر کے بعد زریش نے اشارہ کیا تو وجدان کا دل چاہا کہ اس کا چہرہ تھپڑوں سے لال کر دے۔ آخر وہ خود کو سمجھ کیا رہی تھی؟ اس کے دل کی دنیا ہلا کر کس طرح سے وہ ایسی باتیں کر سکتی تھی؟ اب اگر تم نے یہ بکواس کی نا تو تمہارے دونوں ہاتھ پاؤں باندھ دوں گا، سمجھی؟ وجدان کی سختی پر زریش منہ بنا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ جھوٹ بولتے ہیں یہ، بالکل بھی نہیں پتلے، ایک دم ویسے ہی ہیں۔ زریش نے روتے ہوئے سوچا، جبکہ وجدان نے اس کے رونے کی آواز پر بے چینی سے زریش کو بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ بہت ظلم کرتی ہو تم ان خوبصورت آنکھوں پر، اور یہ اب مجھے گوارا نہیں ہے کیونکہ تمہارے ساتھ ساتھ یہ آنکھیں بھی میری ہیں۔ آئندہ کبھی بھی ایسے نم نہ دیکھوں ان آنکھوں کو میں۔ وجدان نے کافی جذبات سے کہہ کر اس کے آنسوؤں کو کافی نرمی سے صاف کیا اور پھر پانی کی بوتل نکال کر زریش کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ زریش نے پانی پیا اور پھر اپنی ٹانگیں سینے سے لگا کر بیٹھ گئی۔ زریش بہت دیر تک سامنے موجود نظارے کو دیکھتی رہی۔ اگر وہ لوگ اس قدر مشکل میں نہیں ہوتے تو زریش اس برف میں کھیلتی، اسے اپنے اوپر گراتی، وجدان کے اوپر گراتی۔ یہ سوچتے ایک شرمیلی سے مسکان نے زریش کے لبوں کو چھوا۔ نہیں، میں تو ناراض ہوں، پھر بھلا میں کیوں نے اپنے ساتھ کھلاتی؟ زریش نے کافی معصومیت سے سوچا اور پھر سے اپنے ساتھ موجود چمکتی سفیدی، درختوں کو، پہاڑوں کو، اپنی اوٹ میں چھپاتی برف، بادلوں سے بھرے آسمان اور قدرت کے حسین شاہکاروں کو دیکھتی رہی۔ کیا کچھ اتنا حسین بھی ہو سکتا ہے؟ زریش نے مسکرا کر سوچا، جبکہ اتنی دیر سے اسے یوں کھوئے ہوئے دیکھتا وجدان بھی تو یہی سوچ رہا تھا۔ جہاں زریش کے لیے وہ سب دل موہ لینے والے نظارے تھے، وجدان کے لیے وہ خود دل کی گہرائیوں میں اترنے والا نظارہ بنی ہوئی تھی۔ کافی دیر تک وہ دونوں وہیں بیٹھے رہے تھے۔ رات گہری ہونے لگی تو وجدان نے ساتھ موجود دیوار سے اپنی کمر ٹکائی اور زریش کو کھینچ کر اپنے سینے پر گرا لیا۔ زریش گھبرا کر اس سے دور ہونے لگی۔ دیکھو نور، ایڈجسٹ کرو، اگر چاہتی ہو نا کہ ہم دونوں کی کلفی نہ جم جائے تو چپ چاپ یہاں آ جاؤ۔ وجدان نے کھینچ کر اسے اپنے سینے میں بھیجا۔ زریش نے مزاحمت کرنا چاہی تو وجدان نے بہت سختی سے اس کی کمر کو پکڑا۔ ابھی تو صرف اپنے اوپر لٹایا ہے، سکون سے لیٹی رہو ورنہ ہر حد پار کر جاؤں گا۔ وجدان کی دھمکی کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ ہلنا تو دور کی بات ہے، زریش تو سانس بھی بہت آہستہ سے لے رہی تھی۔ اف، میری معصوم سی جان۔ وجدان کے لبوں کو ایک دل فریب مسکراہٹ نے چھپا
اور اس نے مسکراتے ہوئے اپنی جیکٹ اور چادر میں زرش کو چھپا کر اپنی آنکھیں موند لی، جبکہ زرش تو اس کے وجود سے ملنے والی گرمائش کی وجہ سے بہت جلد ہی سو گئے، مگر وجدان نہیں سو پایا تھا۔ کافی دیر تک اس تھوڑی سی روشنی میں زرش کے معصوم چہرے کو دیکھ کر پھر وہ سکون اپنے اندر اتار رہا تھا۔ ایسا مت کرو نور، تمہیں اپنے دل تک رسائی دی تھی میں نے، اور تم روح تک میں بستی جا رہی ہو۔ جس نے بھی محبت کی ان کی محبت نے مجھے تڑپایا ہی تھا، تم سے تو عشق کر چکا ہوں، تم نہ جانے میرا کیا حشر کرو گے۔ وجدان نے اس کے معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے سرگوشی کی اور پھر آنکھیں موند کر خود بھی سو گیا۔ وجدان کی آنکھیں کھلی تو صبح کی ہلکی سی روشنی افق پر پھیلی ہوئی تھی، لیکن دھند کی وجہ سے وقت کا اندازہ لگانا بہت مشکل تھا۔ وجدان نے نظریں جھکا کر اپنے سینے پر موجود اس موم کی گڑیا کو دیکھا، جو ابھی تک اس کی جیکٹ میں چہرہ گھسائے سکون سے سو رہی تھی۔ وجدان کو اس کا معصوم چہرہ اس دنیا کا سب سے حسین نظارہ لگا تھا۔ نور، وجدان نے اس کے بالوں میں ہلکے سے ہاتھ پھیرا تو ایک چھوٹی بلی کی طرح زرش کسمسا کر اس کے مزید قریب ہوئی۔ وہ وجدان کے صبر کا صحیح معنوں میں امتحان لے رہی تھی۔ اس کے سینے میں اٹھتے جذبات خود سے ہی پر اترے ہوئے تھے۔ نور اٹھو، وجدان نے اس مرتبہ سختی سے کہا تو زرش نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دی اور اپنے انتہائی قریب وجدان کو دیکھ کر جلدی سے اس سے دور ہوئی، لیکن اس سے پہلے کہ وجدان اس سے کچھ کہتا، کچھ لوگوں کے قدموں کی ہلکی ہلکی چاپ وجدان کو سنائی دی۔ وجدان نے زرش کو خاموش رہنے کا اشارہ کر کے اسے مزید اس پہاڑ کی اوٹ میں چھپایا اور خود اس کی ڈھال بن کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب وہ ان لوگوں کے بولنے کی سرگوشیاں بھی سن سکتا تھا، لیکن دھند اور پہاڑ کی اوٹ میں موجود اندھیرے کی باعث وہ لوگ ان دونوں کو نہیں دیکھ پائے تھے۔ زرش ہمیشہ کی طرح آنکھیں بند کیے ورد کر رہی تھی اور وجدان کی نظر بار بار ان گلابی لبوں پر ٹھہر رہی تھی۔ وجدان ان کے قدموں کی چاپ قریب آتے سن سکتا تھا، لیکن جانتا تھا کہ وہ یہاں پر انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ دونوں یہاں پر ہیں، چلو ہمیں کہیں اور دیکھنا ہوگا۔ وجدان کو ایک آدمی کی آواز سنائی دی اور اس کے بعد وہ لوگ پھر سے وہاں سے چلے گئے۔ وجدان جانتا تھا کہ وہ لوگ جا چکے ہیں، لیکن پھر بھی وہ زرش سے دور نہیں ہوا تھا۔ تم غلط کر رہی ہو نو، بہت غلط کر رہی ہو۔ وجدان کی بات پر زرش نے اپنی کانچ سی آنکھوں میں سوال لے کر اس سے دیکھا۔ وہ دونوں ابھی بھی اس قدر ایک دوسرے کے قریب کھڑے تھے کہ ایک دوسرے کی سانسوں کی تپش بھی محسوس کر سکتے تھے۔ میرے اندر جینے کی چاہ پیدا کر رہی ہو، پھر سے کچھ چاہنے کی خواہش کو ابھار رہی ہو، میرے فکر لگے دل پر دستک دے رہی ہو تم، اور اب میں اپنے دل سے ہونے والی اس جنگ سے تھک چکا ہوں۔ وجدان اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے نازک لبوں پر جھکا اور اپنے سلگتے دل کو قرار بخشنے لگا۔ زرش جو اس کی باتوں میں پوری طرح سے ڈوبی ہوئی تھی، تھامنے کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے وہ لڑکھڑا کر گرنے لگی تو وجدان نے اس کی کمر کو تھام کر خود کے مزید قریب کر لیا۔ اس کی پکڑ اس قدر مضبوط تھی کہ زرش کو مزاحمت کا موقع بھی نہیں مل رہا تھا۔ زرش کو لگ رہا تھا کہ اس کی سانسیں ہی تھم جائیں گی، اسی لیے تو وجدان کی جیکٹ کو زور سے جگڑ کر مزاحمت کرنے لگی، جبکہ وجدان تو کسی بھی شے کی پرواہ کیے بغیر خود میں سکون اتار رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد زرش کی بند ہوتی سانسوں کی پرواہ کیے کر کے وجدان اس سے دور ہوا تو زرش آنکھیں بند کر کے گہرے گہرے سانس لینے لگی، جبکہ رخساروں کی سرخی اسے ایک انوکھا روپ بخش گئی۔ اپنے بے لگام جذباتوں کو قابو میں رکھ کے وجدان اس سے دور ہوا۔ چلو اب ہمیں چلنا ہے یہاں سے۔ وجدان نے اپنا سامان سمیٹا اور وہ دونوں پھر سے آگے بڑھنے لگے۔ ابھی کافی زیادہ غصے میں تھا۔ ایک پوری رات گزر چکی تھی اور اس کے آدمی ابھی تک زرش کو نہیں ڈھونڈ پائے تھے۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ آربی کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر کار اس نے اپنے جنون کے اتنے قریب آ کر اسے پھر سے کھو دیا تھا۔ پتہ چلا کہاں ہے وہ۔ بحث کے وہاں آتے ہی آربی غصے سے دھاڑا۔ باس وہ کوشش کر رہے ہیں، ہماری پولیس بھی اپنی مکمل کوشش کر رہی ہے، ابھی تک وہ دونوں اس وادی میں ہی ہیں، وہاں سے نکل نہیں پائیں گے۔ فیض نے گھبراتے ہوئے کہا۔ دونوں؟ آربی ایک آئیبرو اچکا کر سوال کیا۔ جی باس، کوئی وجدان خان ہے اس لڑکی کے ساتھ، شوہر ہے شاید۔ دھڑام۔
آربی نے بہت زور سے اپنے سامنے موجود شیشے کو ٹانگ مار کر پھینک دیا۔ فیض جیسا مضبوط مرد بھی کام کر رہ گیا۔ فیض، میری زرش مجھے واپس چاہیے کسی بھی حال میں، ورنہ تم سب کے ٹکڑے کر دوں گا اس شیشے کی طرح۔ آربی نے دانت پیستے ہوئے فرش کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں بلا کی وحشت طاری تھی۔ اور مجھے اس وجدان خان کے بارے میں سب جاننا ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات۔ اس خان کو میں نے ہلکے میں لے کر غلطی کی ہے، کوئی عام انسان نہیں ہے وہ، پتہ لگاؤ اس کا۔ فیض، آربی کی بات پر فیض نے کانپتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ جی باس۔ فیض اتنا کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا، لیکن آربی ابھی تک وہیں بیٹھا وجدان کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا وجدان خان، میری زرش کو مجھ سے چھین کر، اسے چھو کر۔ تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، بہت بری سزا۔ آربی نے غصے سے کہتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑا گلاس زمین پر پھینک کر توڑ دیا۔